أشهد أن عليا ولي سلامت رکھے تمام مومنین کو۔ دیکھیں یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی سیریز کو آگے لے کر چل رہے ہیں، تو جیسا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو اشکالات وارد کیے جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت، تو ہم نے اس پر گفتگو کی کہ غیر اللہ کو پکارنا، اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے، اس کے تحت حکم لگتے ہیں۔ صرف کسی کا فعل ظاہری طور پر دیکھ کر اور کچھ آپ زیوم کرتے ہیں اور بدگمانی کی وجہ سے یا اس سے رابطہ کیے بغیر جلد بازی کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے اگر آپ فتویٰ لگاتے ہیں، تو دیکھیں انسان کی زبان ہے، اس کا اختیار ہے، وہ زبان کو چلاتا رہے، چاہے اچھے کام میں چلائے چاہے برے کام میں چلائے، لیکن اس شخص پر کوئی فتویٰ عائد نہیں ہوگا، اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اس نے اپنی نیت کے متعلق حساب دینا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس نے کسی کے فتوے کی بیس پر حساب کتاب اس کا نہیں لیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ جو نشست کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی سے کوئی توحید کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے متمسک کیا ہے، تو ہمارے پاس جو توحید ہے الحمدللہ وہ وہی توحید ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ لیکن ہم یہ سب کچھ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بہت ایکسٹریم لیول پر چونکے جا رہے ہیں۔ دیکھیے مسلم بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں اجماع کی۔ جو اجماع مسلمین ہوتا ہے نا، وہ حجت ہوتا ہے، جی یعنی تمام مسلمانوں کا بلا تفریق، کسی فرقے کے کسی مسلک کے، سب لوگ جس پر متفق ہو جاتے ہیں اور اس پہ اجماع کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو اس کی اتھینٹسٹی میں تو شک نہیں کیا جا سکتا، وہ تو حجت ہوتا ہے کہ زندہ آدمی جب آپ کے سامنے موجود ہو تو آپ اسے ندا بھی دے سکتے ہیں، آپ اس سے استغاثہ بھی کر اور بھی سکتے مان ہیں، آپ اس سے استعانت بھی کر سکتے ہیں، استمداد، آپ جتنے لفظ استعمال کریں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ اس پر اجماع ہے، زندہ کی قیادت کے ساتھ کی بھی میں بات کر رہا ہوں، اس پر اجماع ہے۔ اس وقت کسی مسلمان کو جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے تکفیری، وہ بھی اس چیز کو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو بالاجماع ثابت ہے، کیونکہ اس کے دلائل قرآن میں ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ رویہ اختیار کیا، تو اس کے بعد انہوں نے جب توبہ کرنی چاہی، اپنے گناہ کو معاف کروانا چاہا، تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ قرآن مجید موجود ہے، اس میں آیت پڑھ لیجیے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں فرمایا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کیجیے، یعنی ہمارے گناہوں کی معافی، گناہ ہم نے کیے ہیں، معاف خدا سے کروانے ہیں، لیکن یہ کہ بیچ میں آپ واسطہ ہیں، آپ وسیلہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو معنی ہوگا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو درمیان میں رکھا گیا۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک اخروی مسئلہ ہو گیا گناہوں کی معافی کا، کہ دنیا کی کسی مسئلے میں، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھا کہ انہوں نے ایک غیر اللہ سے دنیا کا ایک مسئلہ ڈسکس کیا، ایک حاجت کو پورا کروایا خدا بند کریم کی دی ہوئی طاقت کے تحت، ایک خاص کرامت کے تحت۔ یہ اب شاہ صاحب کائنڈلی اسکیلز دکھا دیں تاکہ ہم اس کی طرف چلے جائیں، بحث طویل نہ ہو جائے۔ اب ہم نے قرآن کی دو مثالیں دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے عنوان میں ان کے اولاد کی اور سلمان علیہ السلام کی۔ اب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے کتاب صحیح مسلم، اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ دیکھیے یہ حدیث نمبر 1094 ہے۔ اس میں حضرت ربیعہ بن کعب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے رات گزارا کرتا تھا، تو آپ جب اٹھتے تو آپ مجھ سے وضو کا پانی طلب کرتے، دوسرے ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اب یہ اخروی نجات مانگ رہا ہے یہ صحابی، اور جنت بھی جی خدا کی ہے، جنت میں بھیجنا بھی خدا نے ہے، لیکن یہ اخروی نجات نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ارادے سے مانگ رہا ہے کہ یہ باذن اللہ شفاعت کریں گے، مجھے جنت دلوائیں گے۔ ایون اگر وہ اس جی الفاظ میں اس روایت میں ایکسپلین نہیں بھی ہیں ورڈ، تو ہم سمجھ گئے کہ اس کی مراد یہی ہے۔ اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جملہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تم میری مدد کرو سجدوں کے ذریعے۔ اب یہ جو نبی خاتم فرما رہے ہیں میری مدد کرو، تو یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے مجھ سے جو حاجت طلب کی ہے نا، یہ میں ہی پوری کروں گا اور تم میری مدد کرو، یعنی کہ میں حاجت کو پورا جی کروں گا۔ وہ اس جملے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو کیا شرک یہ جملہ کہہ دیا ہے، یہ تو وہ آیات مجیدہ کی تلاوت شروع کر دیتے فوراً، نہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے مدد مجھ سے مانگ لی اخروی نجات کے لیے، ظاہر ہے تم باذن اللہ مجھے شفیع سمجھتے ہو، میں بھی باذن اللہ تمہاری شفاعت کروں گا، اور تم اس عنوان میں جی میری مدد کرو۔ تو معلوم ہو گیا کہ ظاہری لفظوں پر نہیں فتوے لگتے ہیں سر، ان کی مراد ہاں دیکھی جاتی ہے کہ ان کی مراد کیا ہے۔ اب یہ اخروی نجات کے لیے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، مسلم میں حدیث آ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اخروی نجات کے لیے تو اس نے سوال کر دیا نا، وہ دنیوی حاجات کے لیے تھوڑی جاتے تھے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو اخروی نجات کے لیے جاتے کہ گناہوں کو معاف کروا دیں۔ تو ہم اس کو آگے آپ کو دکھاتے ہیں، کائنڈلی آگے کیجیے گا۔ دنیاوی حاجات بھی طلب کی جا سکتی ہیں، دنیاوی ضرورت بھی دوسروں سے وہ ہم بھی کرتے ہیں، اور سلمان علیہ السلام کی تو قرآن میں آیت موجود ہے باقاعدہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا بھی ہم نے
بتایا آپ کو یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ حافظ ٹھیک زبیر ہے علی زئی صاحب کی تحکیم ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس پر کام کیا ہے، تصحیح کا کام کیا ہے انہوں نے، نظر ثانی بھی انہوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے حدیث نمبر 1385، حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے۔ نبی صلی ٹھیک اللہ ہے علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں اور وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں۔ اس نے کہا دعا ہی کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ خوب اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے، پھر یہ دعا مانگے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی یہ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنی حاجات کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ یہ کائنڈلی تھوڑے نیچے کر دے تاکہ ان کو حدیث کا پورا متن نظر آ جائے کہ پہلے خداوند کریم کو خطاب ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور نبی رحمت نبی خاتم کے ٹھیک ہے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ میسا بھائی اس ٹھیک حدیث ٹھیک میں مباحثات ہیں، بحثیں ہیں، میں بہت کوشش کروں گا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ صرف میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں۔ دیکھیں ٹھیک پہلی بات تو یہ رہی کہ کیا اخروی نجات کے لیے ہی نبی خاتم کے پاس آپ اپنی حاجت لے کے جا سکتے تھے؟ اس حدیث میں ہمیں پتہ چل گیا کہ نہیں، آپ کی دنیاوی بھی کوئی حاجت ہوتی ہے تو آپ نبی خاتم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب ہم ہاں آپ کو یہ آیتیں نہیں پڑھ کے اس میں سنا سکتے کہ جی اللہ تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ہم، پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں جو مستر کی پریشانی کو دور کرتا ہوں۔ یہ آیتیں نہیں سنائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیوی حاجات کے لیے گیا، یہ اسی سلسلے میں گیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے میرے لیے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو فرمایا کہ میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، تم دعا کرو۔ اب دعا وہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نبی رحمت کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ ٹھیک آگے ہے کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کہتے ہیں استغاثہ۔ ہاں استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ پارنا جب آپ مدد کے لیے کسی کو پکارتے ہیں، جب آپ ندا دے کر مدد کے لیے کسی کو پکارتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا کے اندر کہہ رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہم ہاں نبی خاتم اور یہ دعا خود نبی خاتم تعلیم دے رہے ہیں، نبی خاتم خود تعلیم دے ٹھیک رہے ہیں کہ جب دعا کرو تو اس میں یہ لفظ کہا کرو، یعنی مجھے بھی اس میں ندا دیا کرو، مجھے اپنی دعا میں پکارا کرو۔ کیا کہا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنی حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ کیا بات حاجت پوری ہو جائے۔ اچھا اگر یہ کوئی کہے کہ یہ تو وسیلہ دے رہا ہے وہ، تو ہم کہیں گے پھر پہلے جملے میں کیا اس نے کہا تھا؟ اے محمد وسیلہ تو پہلے جملے میں دے چکا ہے۔ وسیلہ جو پہلا جملہ تھا نا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی رحمت کے ذریعے، وسیلہ تو آلریڈی ہاں دے چکا ہے۔ اگر ہاں دوبارہ اگلا جملہ بھی وسیلے کا ہے تو نبی خاتم تکرار کیوں کروائیں گے ایک دعا کے اندر؟ وہ تو دے چکا وسیلہ۔ اب استغاثہ ٹھیک شروع ہو رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنی حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت پوری کرے، اے اللہ نبی خاتم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، یعنی نبی خاتم بھی میرے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما، یعنی نبی خاتم کو ندا دی جا رہی ہے، ان سے استغاثہ طلب کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے، آپ شفاعت کریں۔ اب مجھے یہ بتائیے میسا بھائی کہ آج کے دن نبی ہوں خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی یہ دعا مانگے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ قطن نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نبی الیاذ باللہ نبی خاتم کیا ایسی دعا تعلیم دے سکتے ہیں کہ جو آپ 2 قدم چلیں تو وہ شرک میں بدل جائے؟ بالکل شرک کا تعلق انسان کے مکان سے نہیں ہے، وہ جیسے انجینئر صاحب نے کہا نا کہ جنگل کی بات جنگل تک رکھیں، تو شرک کا تعلق انسان کے مکان سے نہیں ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دعا سیکھی، نبی خاتم نے اس کو دعا سکھا دی، اب اس صحابی کے علاوہ کوئی جب دعا مانگے تو آپ کے نہیں، پھر یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو نبی خاتم الیاذ باللہ یہ شرک کی ڈیفینیشن کون سی ہے پہلے تو آپ یہ سمجھائیں کہ آپ کا مکان بدلے گا، یہ شخص بدلے گا تو شرک ہو جائے گا؟ شرک ہوتا ہے خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ وہ دعا وہ صحابی مانگ رہا ہے تو جب یہ شرک نہیں ہے، نبی خاتم سکھا رہے ہیں تو شرک نہیں ہے، جب میں دعا کر رہا ہوں تو شرک کیسے بن جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی یہ دعا مانگ سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں نبی خاتم کو پکار رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نبی خاتم کی شفاعت کے لیے میں ان کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کر رہا ہوں، نبی خاتم بھی میرے لیے آج کی ڈیٹ میں شفاعت کر رہے ہیں، اور اسے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے رسول خدا میری مدد فرمائیے۔ یہ مدد ہے نا، یہ جو اس دعا کے لفظ ہے یہ کیا مانگ رہا ہے؟ مدد مانگ رہا ہے نا۔
اس کو چاہیے کیا تھی؟ آنکھیں. اس کو آنکھیں چاہیے تھی. وہ آنکھوں کو طلب کرنے کے لیے، خدا سے آنکھیں لینے کے لیے مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ وہ نبی خاتم کو مخاطب کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت کو پورا کرے اور آپ کی شفاعت میرے حق میں اللہ قبول کر لے. تو نبی خاتم کو، اس کو ہی اگر آپ سم اپ کریں، اس کا سلوگن بنائیں تو یا رسول اللہ مدد کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا یعنی اسنادی طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں بحث کی اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. متن سے ہم نے بحثیں بہت ہیں لیکن ابھی ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ خود فرماتے ہیں، قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یعنی ابن ماجہ نے فرمایا کہ ابو اسحاق نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح. پہلی ٹھیک بات ہے. ہو گئی. نیچے حدیث کائنڈلی کریں، حافظ زبیر علی زئی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے. ترمذی نے اس صحیح. کو نقل کیا ہے اور ترمذی نے فرمایا حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. امام حاکم نے اس کو نقل کیا اور انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے علی شرطہما، یعنی بخاری مسلم کی شرط پر دونوں نے صحیح کہا ہے. یہ آپ کو حکم پتہ چل گیا. کانڈی آگے لے کر جائیے، اس پر ہم آپ کو مزید تحکیم دکھا دیں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے. یہ وسیلے کی شرعی حیثیت. اچھا. یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا رسالہ ہے. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اس کے اندر اسی حدیث کو نقل فرماتے ہیں. اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد وہ اس کی جب تحقیق کو تخریج کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس کتاب میں آئی ہے، وسندہ حسن. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح غریب کہا ہے، امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، امام ابن ماجہ کہتے ہیں ابو اسحاق نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک حدیث ہو. صحیح ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اور امام بہقی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. بہترین ہوگا. لہٰذا بہترین یہاں ہو. تک تو آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس حدیث کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے اور متن ہم نے آپ ہاں کو دکھا دیا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ آج کی ڈیٹ میں آپ یہ دعا نہیں مانگ سکتے، تو سر ہاں نبی خاتم نے تو ساری چیزیں اپنے صحابہ کو ہی تعلیم دی ہیں، تو پھر ساری شریعت ہی آپ کو چھوڑنی پڑے گی کہ وہ تو اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. علیہ یعذ باللہ نبی خاتم شرکیت میں تعلیم نہیں دیتے تھے، اور جو صحابی کو تعلیم دیتے تھے تو مطلب یہ نہیں تھا کہ غیر صحابی نہیں مانگ سکتا. یہ میری زندگی تک مقید ہے چیزیں. ہم ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، بحث تاکہ طویل نہ یہاں ہو جائے. بھائی یہاں اب بھائی اس حدیث پہ صحابہ نے عمل بھی کیا ہے، اس حدیث جی پہ اس پہ عمل بھی کیا ہے. جی رسول جی خدا بعد صلی اس اللہ علیہ وفات میں. وسلم کی وفات ہاں کے جی بعد جی 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 عمل عمل بھی کیا ہے، یہ تبرانی کے اندر موجود ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض کوئی عمل نہ بھی کر رہا تو ظاہر نبی خاتم نے جب ایک دعا تعلیم فرمائی ہے تو ہم تو نبی خاتم کی تعلیم کرتے دعائیں ہی تو پڑھتے ہیں. وہ کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ صرف صحابہ کے لیے دعائیں تھی، وہ تو ظاہر سب کے لیے دعا ہوتی ہے. اور شرک کا تعلق مکان سے نہیں ہوتا، یہ کسی شخصیت سے نہیں ہوتا کہ یہ شخص اس مکان میں ایک بات بالکل. کہے تو شرک توحید ہوگی، دوسرا شخص دوسرے مکان میں وہ بات کہے تو شرک ہو جائے گا، اور نیت دونوں کی جیسی ہو، یہ کوئی تعریف نہیں ہوتی. اب میسا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، عام تو بزد ہے اس چیز پر نا کہ دیکھو وہ پھر نبی خاتم زندہ تھے تو وہ پھر ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا. تو صحابہ تو پھر دیکھیں وفات کے بعد، جیسا ابھی شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس حدیث پر بھی صحابہ نے عمل کیا ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی عمل کیا ہے. تو ہم آپ کو ایک اور طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ کتاب سر دور کی نہیں ہے، نزدیک کی کتاب دکھا رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، 235 میں ان کا متوفہ ہے، اور یہ امامہ صاحب کی تحقیق ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہو گئی ہے جی. تابع اشر اس کے جلد نمبر ہے جی. حدیث نمبر اس میں آ گئی ہے جی 32,665 حدیث نمبر ہے. اس حدیث کے بارے میں وہ حاشیہ رائے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو راوی ہیں وہ سکہ راوی ہیں. اس کے نیچے چلتے ہیں، یہ تو پسند لکھی ہوئی ہے، نیچے متن کی طرف ہم چلتے ہیں. دیکھیے یوسف بھائی، اس روایت کے لفظ یہ ہے کہ جی. مالک دار ایک آدمی تھے، یہ حضرت عمر کی طرف سے خزانچی تھے. ان اچھا. سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہاں. ہوا کہ قحط پڑ گیا، لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے. اچھا. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر ایک شخص گیا، نبی اچھا. خاتم کی قبر مبارک پر گیا، حضرت عمر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور ان کی جب قبر مبارک پر گیا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائے. قبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا قبر پہ گیا. فجاء رجل الى قبر النبی صلی ہے. اللہ ہاں علیہ وآلہ وسلم. تو مسئلہ ہی حل ہو گیا جی. وہ قبر نبی پر گیا ہے. فقال ہاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ہاں. نبی خاتم کو ندا دی، استسقى مخاطب کیا. لامتک، استسقى لامتک، اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے، ہاں. بارش طلب کیجئے. کیوں طلب کیجئے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کی امت قحط کی وجہ سے بہت تباہ ہو رہی ہے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ ایسا کرو کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مزید فراست کے ساتھ کام کریں، یعنی فہم و فراست کے ساتھ مزید کام کریں. کام کریں. تو وہ حضرت عمر کے پاس آدمی گیا. وہ جب حضرت عمر کے پاس گئے اور انہیں یہ بتایا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر میں گیا تھا، میں نے یہ دعا مانگی، مجھے خواب آیا اور یہ سارا ماجرا ہوا، نبی خاتم نے یہ پیغام بھیجا. انہیں جب خبر دی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ یا اللہ، میں تو کوتاہی نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ ہاں. کچھ عاجز آ گیا تھا، میں کچھ عاجز آ گیا تھا. یعنی حضرت ٹھیک. عمر کو جب اس بندے نے سارا قضیہ سنایا تو حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو شرک ہے. وہ قحط وہی تعلیم ہے، حضرت جب عمر. بارش طلب کی جاتی ہے،
قحط سالی میں جب بارش طلب کی جاتی ہے تو وہ تو ایک ہی ٹوٹل دنیا میں اصول ہے، وہ جو میں نے بتایا ہے کہ حضرت عباس کا وسیلہ دینا ہے آپ نے، ہاں، زندہ کا اس کے وسیلہ علاوہ ہے۔ تو اس کے ہاں علاوہ تو کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ تو یہ ہے کہ نبی خاتم تو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، میں تو قائل نہیں ہوں، یہ تم نے کیا کیا، یہ تو گمراہی ہو گئی، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو فلاں۔ حضرت عمر نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے میسج پر رو دیے، یعنی اس کی بات کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا، اور پھر رو ہاں کر خدا سے کہا کہ اے اللہ، بات یہ ہے کہ میں عاجز آ گیا تھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ حضرت عمر کے زمانے میں واقعہ، اور حضرت عمر کی تائید حاصل ہے اس بات کو کہ وہ بندہ کہاں گیا ہے ہوں، بارش کے لیے، نبی خاتم کی ان بس کی میں مدد گیا، سے۔ اور نبی خاتم صلی ٹھیک اللہ ہے۔ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، قبر مبارک میں ہوں، تھے اس وقت، وہ وہاں پر گیا۔ اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں حاشیے میں کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، سوال یہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے تو اوپر لکھ دیا کہ رجال سے کہاں ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا اور یہ فرمایا کہ بے اسناد صحیح ہے، کہ اس کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی، اس روایت کی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن کہنے والا ٹھیک ہو۔ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس میں ایک راوی آمش ہے، اور آمش جو اس سند میں ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، ان سے معنن ہے، اس کی روایت ان سے بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یعنی امامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے اس حدیث اچھا۔ کی صحت نہیں گرتی ہے، اگر آمش ہے اور وہ ان سے بھی روایت کر رہا ہے، روایت اس کی معنن نہیں ہے، تو بھی اصول حدیث میں یہ بات قابل قبول ہے، اس کی روایت قبول ہے، جیسا کہ ابن حجر نے قبول کر لی، جیسا کہ ابن ہوں، کثیر نے قبول کر لی، اور پھر وہ اس کے دلائل کو ذکر کرتا ہے۔ آگے کی جگہ کر لی، ہم ابھی ان کو وہ اس کے دلائل کو نہیں پڑھ رہے، وہ پھر نیچے سمجھا رہا ہے کہ کیوں ٹھیک۔ قبول ہے۔ یہ کتاب ہے جی رفع المنارہ لتخریج احادیث التوسل والزیارہ، یہ کتاب ہے اچھا، الدکتور محمود سعید بن محمد ممدوح، یہ ان کی کتاب ہے۔ وہ اسی حدیث کو یہ لکھتے کوئی ہیں اور محدث ہے؟ فرماتے ہیں، جی جی، یہ جو ہے اناف کے اندر یعنی کافی وہ اس کی فیلڈ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں اس روایت کے بارے میں، یہ جو حضرت عمر کے بارے میں آئی ہے، اسناد ہو ہاں صحیح، ہاں، میں کہتا ہوں کہ اس کی ٹھیک ٹھیک سند ٹھیک۔ صحیح ہے۔ اور حافظان نے، یعنی حافظ ابن کثیر نے اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن کثیر نے اپنی دوسری کتاب جامع المسانید میں بھی اس حدیث کو جب لکھا تو کہا اسناد جید قوی، اس کی سند کیا ہے، جید ہے، قوی ہے۔ اور نیچے کیجیے گا کائنڈلی، یعنی آپ ٹھیک۔ صرف ہم سند کا حکم دکھا رہے ہیں تو اس لیے ہم یہاں سے صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا بحث اس بارے میں کی گئی ہیں۔ یہ مجموعہ رسائل الثقاف ہے، نیچے کیجیے گا، حسن بن علی الثقاف نے رسالہ لکھا، جز الاول ہے اس کا، اس میں وہ اسی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے بے اسناد صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ یا اس روایت کی صرف سند پر حکم دکھا رہے ہیں کہ اہل سنت محدثین نے حکم لگائے ہیں۔ وہ ادھر فرماتے ہیں نیچے اس پر بحث کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حاضر الحدیث یثبت بلا شک، کہ بلا شک یہ حدیث ثابت کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو حضرت عمر کے اصحاب تھے انہوں نے کبھی بھی اس بات پر جرا نہیں کی ہے، لہٰذا ان کا اجماع بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ کس چیز پر؟ وہ کہتے ہیں اس بات کا جواز ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد استغاثہ کرنا بالاجماع صحابہ کے نزدیک جائز تھا۔ ٹھیک ہو۔ وہ فرماتے اس حدیث کے تحت صحابہ کے نزدیک بالاجماع نبی خاتم سے استغاثہ کرنا جائز تھا، اور وہ فرماتے ہیں ہم تو ظاہر صحابہ کی پیروی کرتے ہیں سلمان میں۔ یہ آگے کاٹتے چلے جائیے گا۔ یہ کتاب ہے وسیلہ دلائل کی روشنی میں، علامہ محمد ظاہر کوثری صاحب کا یہ رسالہ ہے، 1371 میں ان کا متوفہ ہے۔ یہ اسی روایت کو مالک دار کی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اسی روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے۔ ٹھیک ہو۔ یہ کتاب ہے جی نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، جلد نمبر اس کی 100 ہے، غلام رسول سعیدی صاحب کی یہ کتاب ہے، بخاری کی وہ شرح کر رہے ہیں، وہ 1010 کے تحت ہی اس حدیث کو لے کر آتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں امام ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ مالک دار سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں پر قحط پڑ گیا، بس ایک شخص نبی خاتم کی قبر پر گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ پھر اس شخص سے خواب میں یہ کہا گیا کہ تم حضرت عمر کے پاس جاؤ۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح سند سے ہمارے یہاں ثابت ہے۔ تو یہ بات آپ نے ٹھیک ہو دیکھ لی کہ یہ سر، ان یہ کے روایت کو صحیح۔ مان لیتا تو پھر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کو مخاطب کر رہا ہے، رسول اللہ سے جو ہے مدد مانگ رہا جی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مدد، یعنی صحابہ کی زندگی میں مدد مانگی جا رہی ہے، ان کی قبر مبارک پر جا کر جب حضرت عمر کو یہ خواب بتایا جاتا ہے تو حضرت عمر اس خواب کو قبول کرتے ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، اور خود علماء اہل سنت نے اس کی سند کو صحیح کہہ کر باقاعدہ اس حدیث سے استدلال قائم کیا ہے۔ ٹھیک ہم نے ٹھیک بھی ٹھیک اہل سنت کا دکھا دیا کہ انہوں نے باقاعدہ استدلال قائم کیا ہے اس روایت کے اوپر۔
تو لہٰذا اس روایت کی جو سند ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا متن جو ہے وہ بھی علماء نے اس کو قبول کیا اور اس سے استدلال کیا. لہٰذا یہ جو گنجائش ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں زندگی میں پھر ان سے مانگ لی تھی تو زندگی کے بعد نہیں. تو پہلی بات تو شرک کی ڈیفینیشن ہی یہ غلط ہے. یہ زندگی، انسان کی زندگی موت کا شرک سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، شرک کی ڈیفینیشن میں یہ چیز نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ کہ لوگوں نے یہ عمل کیا ہو، سلف صالحین نے یہ عمل کیا ہو، تو ہم نے وہ بھی آپ کو صحیح سند سے روایت دکھا دی کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ عمل ہوا اور حضرت عمر کی تائید اس میں شامل. جعفر بھائی معذرت، یہ ہمارے میرے صاحب کے ایک معزز شاگرد معلوم ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں سورج سے مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ وہی رٹے رٹائے جملے جو میرے صاحب بولتے ہیں نا، ان کے شاگرد بھی بولتے ہیں. ان لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ سورج کو رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ملا رہے ہیں. سورج ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جان نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہ انسان ہے نہ وہ مثلا اس میں جان ہے. جی ان سے بندہ پوچھے سورج سن سکتا ہے؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ان لوگوں کو مثالیں بیان کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا مثالیں کیا دے بات رہے کر ہیں. رہے ہیں؟ وہ جانداروں کے اندر اس کا شمار ہی نہیں ہے سورج کے اندر. جی آکسیجن وہ بھی، چیز سن نہیں سکتی. یہ مثال دے آکسیجن سے مدد مانگ سکتے ہیں، آکسیجن سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے نا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی، جب غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بات کرتے ہیں تو اس چیز سے ہم مدد مانگتے ہیں جس کا خدا کے ہاں تقرب ہوتا ہے، یعنی خدا کے وہ قریب ہوتا ہے. ٹھیک، خدا کے وہ قریب ہوتا ہے، خدا بند کریم نے اسے نوازا ہوتا ہے. یعنی کیا، اچھا ہم یہ جو مدد انبیاء سے مانگتے ہیں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیگر انبیاء سے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ہم تو دوسرے کئی بشر ہیں جن سے نہیں مانگتے ہیں، ہم تو بشر سے بھی نہیں مانگتے. مطلب مدد کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر کسی سے، سوال ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں، اس کا خدا کے نزدیک اسٹیٹس کیا ہے. بات کو